أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔ حضرت عباس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھائی بھتیجا وغیرہ نہ رہا جو لڑائی کے میدان میں جائے۔ صرف آپ کے 3 صاحبزادے حضرت اکبر علی، ان سے چھوٹے حضرت زین العابدین عابد جو بیمار تھے، تیسرے علی اصغر جو شیر سوار تھے۔ حضرت امام حسین نے میدان میں جانا چاہا تو حضرت علی اکبر جو اس وقت 22 سال کے تھے تڑپ گئے اور دوڑ کر آپ کے پاؤں کو لپٹ گئے اور کہا ابا جان یہ کیا کرتے ہو، میں تو زندہ ہی مر جاؤں گا اور آپ کو نہ دیکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ میرے سامنے شہید ہو اور میں بے باپ کا ہو جاؤں اور یتیمی کا داغ اٹھاؤں۔ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے کہ پہلے میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اے جان میرے دل کی باپ کا بیٹے کے سامنے مرنا اچھا ہوتا ہے اور تم باپ کے سامنے مرنا چاہتے ہو۔ اچھا تم اپنی والدہ سے اجازت لو کہ انہوں نے تم کو بڑی محنت سے پالا ہے۔ پھر وہ اپنی والدہ کی خدمت میں آئی اور اجازت مانگی۔ آپ کی والدہ حضرت شہر بانو نے فرمایا اے جان ماں کی کلیجے، اے ماں کی آنکھوں کے چاند، تمہارے ابا جان کے بعد تم کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی، لیکن میں صبر کرتی ہوں اور اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ اچھا بیٹا جاؤ اور دین محمدی کی حفاظت میں قربان ہو جاؤ۔ میں انشاءاللہ تعالی صبر میں حضرت حاجرہ والدہ حضرت اسماعیل سے کم نہ ہوگی۔ حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے بدن پر ہتھیار لگائے اور حضرت علی شیر خدا کا پتھا ان کی کمر میں باندھا اور لوہے کا خودان ان کے سر پر رکھا اور ایک بڑے تیز گھوڑے پر سوار کیا۔ اس وقت ان کے چاروں طرف ان کی والدہ حضرت شہربانو اور پھوپھیاں حضرت زینب، کلثوم اور بہنیں سب کھڑی رو رہی تھی۔ حضرت امام حسین الگ تڑپ رہے تھے۔ اس داستان غم کے لکھنے سے قلم کا سر بھی قلم ہے۔ حضرت علی اکبر لڑائی کے میدان میں آئے، ابن سعد نے کہا اے فوجیوں خبردار ہو جاؤ، یہ حسین کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے، بس اب یہی ایک جوان باقی ہے، ہمت کر کے اس کو مار لو۔ اور حضرت علی اکبر نے جب دیکھا کہ یہ ظالم کسی نصیحت کو نہیں مانتے تو جوان لڑکی کے کمار سے دشمنوں کو قتل کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور کہا بچہن کلاس میں تباہ کر دیا، اگر ذرا سا پانی حرکت کرنے کو مل جاتا تو میں ان ظالموں کو دکھلاتا کہ حسین خون اور تلوار کیا کیا جوہر رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جان باپ، دل کی صبر کر لو اور اللہ کے حکم پر راضی رہو۔ وہ میدان میں آئے، کوئی بات ان ظالموں نے نہ سنی اور حضرت علی اکبر پھر بری دلی سے لڑے اور پھر کہنے کو زبان سے کانٹے دکھائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے دل کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، اب وقت قریب ہے کہ تم کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤ گے۔ اور وہ پھر میدان میں آئے اور دشمنوں کو لاشوں پر ڈال دی، کافر بھوک و پیاس سے مارے ہوئے تھے، لکموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے اور آواز دی ابا جان میری خبر لیجیے۔ آپ ان کو خیمے میں لے آئے اور ان کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انہوں نے آنکھ کھولی اور کہا بچہ مت گھبرائیے، میں تو زندہ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے سامنے کھڑی ہوں۔ اور حضرت نانا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے 2 پیالے لیے ہوئے ہیں، ایک مجھ کو دیا اور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیالہ اپنے نورین حسین کو دو، تمہارے بعد وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ فرما کر ان کے مبارک جنت الفردوس کو سجائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے افسوس اور بے شمار افسوس کے شہزادے کونین میں حضرت فاطمہ الزہرا کا نورین حضرت امام حسین کی اس وقت کیا حالت ہوگی، کیا ٹھکانہ ہے آپ کے صبر و استقلال کا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسا صابر و شاکر غم کا مارا نہ دنیا میں کسی نے سنا اور نہ دیکھا گیا۔ اللہ وہ ایسی مصیبت کا وقت تھا کہ شہزادیوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے والے ہیں، اب ہم کس کے سائے میں رہیں گے اور ہم کیا کیا دکھ اٹھانے پڑیں گے۔ آپ نے سب کو صبر کرنے کے ثواب اور درجے بتلائے اور طرح طرح کی تسلی دی۔ میری بیٹی سکینہ کو گلے لگایا اور بہنوں کے سروں پر ہاتھ مبارک پھیر کر فرمایا پیاری بہنوں تم میری اس پیاری بیٹی پر خفا نہ ہونا، یتیم کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اے پیاری بہنوں اور گھر والوں، میں نے جیتے جی تم سب کو خدا کے سپرد کیا، وہ تم کو مدینے میں پہنچا دے گا اور میری جدائی کے غم میں آنکھوں سے رو لینا مگر سر اور سینہ نہ پیٹنا۔
जुबान से अल्लाह की शिकायत ना करना, सबक जमील का मर्तबा पाओ। हजरत अली अकबर की शहादत। हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली अकबर की शहादत के बाद खाने से बाहर तशरीफ आए। खाने से रोने की आवाज आई। आप ये पहले और फिर फरमाया पहुंचा। कहा गया अली अकबर का प्यास की पेटी से आखिरी दम है। आपने फरमाया लाओ मैं उसको लेकर जाऊं, शायद बच्चा समझकर उसको एक घुट पानी दे दें। आप ले गए और उनसे फरमाया कि ये बच्चा दूध पीता है, भूख प्यास की वजह से उसकी माँ का दूध सूख गया है और अगर इसको एक घुट पानी दे तो उसकी जान बच जाएगी। अगर मैं तुम्हारा खतावार हूँ मगर ये बच्चा तो बेखता है, इस पर रहम करो। उन्होंने कहा जब तक यजीदी की बैत ना करोगे तुमको और तुम्हारे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा। आपने फरमाया कि तुम ही बतलाओ कि जो शख्स दीन की बातों को बदलना चाहता है मैं उसकी बात कैसे करूं। यही बात हो रही थी कि हरमला वाले ने तीर मारा और वो अली असगर के हक में घुस गया और वो शहीद हो गया। आप उनको खाने में ले आए और फरमाया कि लो ये बेटा भी जुदाई दे गए।